گئے نے تے ساڈا سامان بھی ہے ہوندے تے نہ زمین ہوندی نہ آسمان ہوندا نہ فلک ہوندا نہ عرش ہوندا نہ فرش ہوندا کوئی چیز بھی زمانے تا نہ ہوندی۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، بڑا ہی مشہور و معروف کلام ہے۔ میں پہلا مصرع بولنا ہے، اگے تسی سارے نے جواب دینا ہے ہمارا نبی۔ بولو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، ہاتھوں بلند کر کے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ انہی لفظوں کے ساتھ دعوت خطاب پیش کرتا ہوں جناب غلام فرید سلطانی صاحب، وہ آئیں حضور کی ہمارے اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں، استقبال نعرہ سے کیجئے، بولے نعرہ تکبیر۔ انجنی او قصور تو سفر کر کے آئے نے، اس طرح دا جواب دیو کہ انہاں دی تھکاوٹ اتر جائے، بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اجازت الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وحبيب كبرياء وعلى آله وأصحابه محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله ومولانا العظيم
وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میک شارٹ کر دیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. پڑھیے پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. یعنی صحیح ہے. درود شریف پڑھو یار. میں رستے وچ نا بچے کو پوچھ رہا سی بھی بندے واوا ذوق والے نے. ماشاءاللہ ذوق نظر آ رہا ہے. جڑے درود شریف ہی محبت نال نہیں پڑھ سکتے. ہاں جی اچھا لمحہ کون جیڑا تانوں چھوٹا ہوندا ہے وہ پڑھ لو تسی. صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. تیرے سجدے سے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. تیری دنیا ہی بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مکاشفۃ القلوب دے اندر لکھ دے نے رب ذوالجلال نے ایک فرشتہ پیدا کیتا ہے. اس فرشتے دی حیات گزائی کچھ اس طرح ہے کہ او دے پاؤں تحت الثرا دے اندر نے اور اس دا سر عرش معلا نہ ٹکرا رہا. اور اس فرشتے نو اللہ رب العزت نے اتنی قوت و طاقت دیتی کہ اپنا پر پھیلائے تو مشرق اور مغرب دے پر دے تھلے آ جائے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ اس فرشتے دی ڈیوٹی کی فرمایا کہ جدو
میرے تے تواڈے کریم لجپال آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کوئی امتی اتھے زمین تے رہ کے درود پاک پڑھدا ہے، درود و سلام پڑھدا ہے، درود و سلام اتھے پڑھدا ہے اللہ کریم دے فرشتے جنہاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے درود پاک لے کے اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوندے جدو اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے رب کریم ملاحظہ فرماندا ہے میرے محبوب دے امتی نے، میرے محبوب دے غلام نے، میرے محبوب دے نوکر نے درود و سلام پڑھیا ہے، رب کریم فرماندا ہے کہ دا ثواب لکھو، ادا بیٹا ادھر میری طرف توجہ کرو، باتیں نہ کرو، تسی یہ جڑے دوست تھوڑے پیچھے بیٹھے قریب آ جاؤ تاکہ گل دی سمجھ آئے اور گل کرن دا لطف آئے تو انہوں سنن دا لطف آئے، درمیان چ کسی قسم دی گل نہ کرو، ادھر توجہ کرو بیٹھے آ جاؤ عرض کردے نے مولا ذوالجلال اسی یہ دا ثواب تاں لکھیے جے سانو پتہ ہوئے ثواب کننا ہے، باقی اعمال کہ جنہ دا ثواب جڑا ہے ایک تو لے کے 10 گنا تک ثواب دیتا جاندہ ہے، من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جدو کوئی بندہ نیکی کردا ہے رب کریم فرماندا ہے کہ نیکی دے بدلے 10 نیکیاں لکھیاں جاندی ہیں، ومن جا بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، گناہ کرو تو ایک ہی لکھیا جاندہ ہے، اللہ دی رحمت ہے نا سن۔ یا اللہ ان درود پاک دا ثواب کتنا ہے؟ رب کریم درود پاک پڑھن والے تے 10 رحمتہ نازل فرماندا ہے، وہ دے 10 گناہ مٹا دیندہ ہے، وہ دے 10 درجے بلند کر دیندہ ہے۔ پھر اللہ کریم اس فرشتے دی ڈیوٹی لگاندا ہے، اس فرشتے دی ڈیوٹی کی ہے وہ جڑا فرشتہ تن میں جس دی حیات کو زائی دسی ہے، عرش دے تھلے ایک دریا ہے بحر نور، ایک نور دا دریا ہے، رب کریم فرماندا ہے اے فرشتے اس بحر نور دے اندر غواصی کر، غوطہ زنی کر، ادھے دے ڈبکی لگا، او فرشتہ اس دے اندر ڈبکی لگاندا ہے، جدو باہر نکلدا ہے نا تو اس دے بے شمار پر نے، یا اللہ ڈبکی لگا لئیے، ان کی کرا فرمائے انہوں ذرا اپنے پرانوں چھنکا، اپنے پرانوں چھنکاندہ ہے، او دے پران دے جو بے شمار نور دے قطرے گردے نے، اللہ تعالی ہر قطرے دے وچ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، ہر قطرے چو فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور فرشتہ انہاں فرشتیاں دی ڈیوٹی کی ہے، یا اللہ ساڑھی کی ڈیوٹی، فرشتے پر عرض کر دینا مولا ساڑھی کی ڈیوٹی ہے، اے فرشتے کچھ جڑے تو پہلے پیدا کیتے ہوئے نے، انہاں دی ڈیوٹی کوئی کسی دی کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی رکوع دے اندر کھڑا ہے، کوئی سجدے دے اندر، کوئی قیام دے اندر، کوئی کسی حالت دے اندر تیری تسبیح کر رہا ہے، تیرا ذکر کر رہا ہے، تیری عبادت کر رہا ہے، سانو پیدا کرن دا مقصد کی ہے، فرمایا جس میرے محبوب دے غلام نے اے درود پڑھیا ہے نا او دے واسطے تسی قیامت تک دعائے مغفرت کر دے رہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا اللہ، میلاد مصطفیٰ زندہ باد۔ تو درود پاک اس واسطے سی پڑھنے آئے تاکہ ساڑھے واسطے مغفرت دا ذریعہ بن جائے۔
اور ذرا محبت نہ پڑھو نہ درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرم صاحب جنہ دی دعوت لبیک کہندے ہوئے میں حاضر ہویا تہاڈی خدمت وچ، اور قاری عبدالستار صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما نے، اور باقی دیگر سامعین محترم میرے واسطے سارے ہی واجب الاحترام ہیں. جو کلمہ گو ہے وہ سارے ہی کلمہ پڑھن والے مومنہ واسطے قابل احترام ہیں. یہ اج دی بہت ہی پیاری محفل پاک، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے تعاون دے نال، تواڈی محبت دے نال انعقاد پذیر ہے. ساڈی جو بھی محفل ہوندی ہے ذکر مصطفیٰ ہوئے، ولادت مصطفیٰ ہوئے، معراج مصطفیٰ ہوئے، حسن مصطفیٰ ہوئے، انوار مصطفیٰ ہوئے، اختیار مصطفیٰ ہوئے، ساڈی ساریاں محفلاں دا نام میلاد مصطفیٰ ہے. ایک دو گلاں کر کے انشاءاللہ پھر اگے میلاد بیان کریں گے، اور تسی محبت نال کہنا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ آکھن دی وجہ کی دیکھو نا، ہن تا شاید بہت کم دیکھا جاتا ہے. پہلے ساڈے بزرگ سن وہ پرانیاں کہانیاں قصے سناؤندے سن، تے سنن والے نوں وہ کہندے سی بھی تو ہوں ہاں کردے رہنا، ہنگارا پردے رہ جائے، ایویں آکھدے سن کے ماں باپ بیبے کہانی سنائے طوطے دی، مینا دی یا بادشاہ دی یا کسے کہانی جو بھی سنائے تے ان دا ہنگارا ہوں ہاں ہے. جدو ذکر مصطفیٰ ہوئے نا ان دا ہنگارا سبحان اللہ ہے. اس واسطے تسی محبت نہ کہنا سبحان اللہ. ان میں آیت کریمہ پڑھنا تے قرآن سن کے محبت نہ کہنا سبحان اللہ. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ارتھ گیا نہیں ہے جی، تھوڑی جی بیس کھولوا دے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بول میرے پھول، بول میرے سونے میرے حبیب لبیب، بول میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے حبیب تسی فرماؤ قل تسی فرماؤ، قل تسی فرماؤ، میں ترجمہ کر رہا تسی فرماؤ. کئی ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں تم کہہ دو، ہمارا ترجمہ یہ نہیں ہے، ہمارا ترجمہ یہ آپ فرماؤ. کیا فرماؤ آپ؟ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا مسلک ہے ادب والا ہے، ادب دی ہی تعلیم دیندہ ہے. جدو نبی دا ذکر ہوئے ادب دا پہلو دامن دے وچ، ادب دا دامن نہ چھڑایا جے.
ادب دے نال گل کریا جائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر ہوئے محبت نال بولیا جائے رب کریم نے فرمایا قل بفضل اللہ محبوب تسی فرماؤ اے میرے غلامو اے میرا کلمہ پڑھن والے ہو اے میرے امتیو جدو تواڈے اُتے اللہ دا فضل ہووے جدو تواڈے اُتے اللہ دا فضل ہووے وبرحمتہ اور اس دی رحمت ہووے فلیفرحوا پھر خوشیاں مناؤ کی کرو خوشیاں مناؤ ایت کریمہ دا ترجمہ جدو اللہ دا فضل ہوئے تے اللہ دی رحمت ہوئے تے پھر کی کرو خوشیاں مناؤ کائنات دے اندر سب تو وڈا اللہ دا فضل اور اللہ دی رحمت ساڑھے آقا دی ذات ہے آپ رحمت للعالمین نے اگر آپ دی ذات جلوہ فرما نہ ہوندی تو پھر کائنات وجود وچ نہ ہوندی حاضرین محترم میں اس کا ترجمہ دوسرے انداز نہ کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا محبوب تسی فرماؤ اگر تواڈے اُتے اللہ دا فضل ہوئے اور اللہ دی رحمت ہوئے یعنی میرے محبوب دی آمد ہوئے میرے محبوب دی آمد ہوئے میرے محبوب دا ذکر ہوئے میرے محبوب دی آمد ہوئے یعنی اللہ دا فضل ہوئے اللہ دی رحمت ہوئے پھر کی کرو فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں مناؤ یفرحو فرحت سے بنائے فرحت مطلب خوشی مسرت پھر کی کرو خوشیاں مناؤ حاضرین محترم اللہ دی حکم دے نال اج اسی خوشیاں منا رہے ہیں ساڑھے نبی دی آمد دا ذکر ہے ساڑھے نبی دے میلاد دا مہینہ ہے سنی اللہ دے حبیب دی ولادت دا ذکر کر کے خوش ہو رہا ہے اس مہینے دی اندر اللہ نے ساڑھے تے فضل بھی کیتا ہے اللہ نے ساڑھے تے رحمت بھی کیتی ہے اللہ دے فضل ملن تے اور اللہ دی رحمت دے ملن تے اسی آج خوشیاں کر رہے ہیں یعنی نبی دا ذکر کر کے اپنی خوشیاں نو دوبالا کر رہے ہیں حاضرین محترم اے دی وجہ کی ہے نبی دی آمد تے خوشیاں منان دا مقصد کی ہے ایدہ سنو عجر کی ملے گا حاضرین محترم سنو رب کریم نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون فرمایا چنگا 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 بڑا ہی چنگا اے خوشیاں منانا چنگا بڑا ہی چنگا کس چیز تو چنگا فرمایا یجمعون جو تسی جمع کر کے رکھ دے ہوئے دے نالو چنگا ہے جو جمع کر دے ہو جمع کی ہوندہ بھئی جمع دو چیزاں ہوندی ہیں اعمال جمع ہوندے نے نفل حج زکاة خیرات صدقہ خیرات جمع ہوندے دوسرا مال جمع ہوندے دو ہی چیزاں جمع ہوندی ہیں رب کریم نے ارشاد فرمایا توڑے نفل نمازاں ایک پاسے توڑے صدقے خیرات ایک پاسے توڑے حج زکاة ایک پاسے میرے نبی دی آمد دی خوشی ایک پاسے میرے نبی دی آمد دی خوشی ایک پاسے فرمایا توڑے مال ایک پاسے توڑی جائیداد ایک پاسے توڑے فیکٹری کارخانے ایک پاسے ساریاں جائیداداں تے مال ایک پاسے اور آمنہ دے لال دی آمد دی خوشی ایک پاسے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ بھائی بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی بلاد مصطفیٰ زندہ
فرمایا میرے محبوب دی آمد دی خوشی توڑے آمال نال بھی چنگی ہے، توڑے مال نال بھی چنگی ہے۔ لیکن اسی ایک خرچے کر کے کیوں آقا دا میلاد منانے ہیں؟ سانو پتہ ہے اے مال دے نالوں بھی اور آمال دے نالوں بھی زیادہ خوشی نبی دی آمد دی، اس واسطے اسی یہ میلاد منانے ہیں، نبی دا ذکر کرنے ہیں۔ حاضرین محترم، ایت کریمہ دا ترجمہ اور مفہوم تو سمجھ لیا، چلیے آقا علیہ السلام دے میلاد دی طرف۔ آقا علیہ السلام دا میلاد دا ذکر کرنا ہے، لیکن میں چاہنا تانوں او گلاں سناواں جڑیاں کٹ سنائیاں جائیں۔ کوئی دعویٰ علم و فضل نہیں ہے، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن میں کوشش کراں گا کہ او گل سناواں جڑی تساں پہلے کٹ سنی ہو سکتا سنی ہوئے۔ آقا علیہ السلام دا میلاد ہو رہا ہے، اور میلاد کون بیان کر رہی ہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک کون فاطمہ نے؟ ایک فاطمہ تھا نا میرے نبی دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ وسلام اللہ علیہ۔ ایک فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ماں فاطمہ۔ ایک کون فاطمہ نے جیڑیاں میرے آقا دا میلاد بیان کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام دا میلاد بیان کرنے جی، اے او فاطمہ نے حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ۔ اے طبقات ابن سعد اور سیرت ابن حشام بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میلاد بیان کر رہی ہیں، سبحان اللہ کھو گے۔ آپ فرمانیاں نے ادھی رات دا وقت ہے، ادھی رات گزر گئی ہے، ادھی رات باقی ہے، ادھی رات پیچھے رہ گئی ہے، ادھی رات گزر گئی ہے، میں گھر دے اندر بیٹھی ہوئی ہاں، میرے دل دے اندر خیال آیا فاطمہ ایتھے کیوں بیٹھی ہے، چل آمنہ دے ویڑے چل۔ حاضرین محترم، حضرت فاطمہ فرما دیا نے میرے دل نے آکھیا، میرے دل دے اندر خیال آیا فاطمہ ایتھے کیوں بیٹھی ہے، چل آمنہ دے ویڑے چل، آمنہ دے گھر چل۔ فرما دیا نے دل نے مجبور کیتا، میں چل دے حضرت بی بی آمنہ دا دروازہ کھولیا، کھول کے اندر آ گئی، اندر آئی نا میرے پیچھے انج محسوس ہے جی میں کسی ہور نے بھی دروازہ کھولیا ہوئے اور اندر آیا ہوئے۔ میں مڑ کے ویکھیا ایک سایہ جائے چلدا میرے قریب آیا، میں غور نال ویکھیا تے نظر آیا اے حضرت شفا بنت عوف رضی اللہ تعالی عنہا نے، اے بی بی شفا نے۔ حاضرین محترم، میں پوچھیا نہیں شفا تو کیویں آ گئی ہے، تو کیوں آئی ہے؟ بی بی شفا نے آکھیا فاطمہ یہی سوال میں تینوں کراں گی، تو کیویں آئی ہے؟ حضرت فاطمہ کہندیاں نے شفا میں گھر دے اندر بیٹھی ہوئی ساں، مینوں دل نے مجبور کیتا ہے، میرے دل نے مجبور کیتا ہے، چل حضرت آمنہ دے کول چلیے، مینوں دل لے کے آیا ہے۔ حضرت شفا کہندیاں نے اگر تینوں دل لے کے آیا ہے پھر مینوں بھی دل ہی لے کے آیا ہے،
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ज़हरा रदी अल्लाह, हज़रत सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अनहा जलवा फरोज ने आदरी ने मोहतरम ते के गल करदा जावा सी जदों हज़रत सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला दा नाम लेने ना सैयदा बड़े इतराज उठाए जाते ने कि जी सैयदा ना आखो, असी कहने जी सैयदा क्यों ना आखिए जी। इतराज किया जाता है कि पहले मोमना होवेगी तो सैयदा होवेगी ना। इतराज कर दें माज़ल्लाह कहते हैं कि नबी दे माँ बाप माज़ल्लाह मोमिन ही नहीं सी। तोहफे ऐसे लोग याद रख लो मेरे मुसलमान भाइयों, अगर मेरे नबी दी माँ मोमना नहीं ना, फिर कायनात के अंदर कोई मोमिन ही नहीं। मोमिन ही बड़े बड़े मौलवी मिंबरां ते बैठ के जी उन्होंने नबी दा कलमा तो पढ़िया नहीं सी, फिर मोमिन किस तरह हो गए? मोमिन किस तरह हो गए? आदरीन मोहतरम थोड़ी जी गल करदा जावां। साडा ईमान है, तुहाडा भी ईमान है। मेरे नबी दी माँ हज़रत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा मोमना ने, आप तो वध के कोई मोमिन औरत नहीं हो सकती। मेरे नबी दी माँ सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप दे बेटे दी उम्र 6 साल है, यानी साडे आका दी उम्र 6 साल है। जदों आप दा विसाल होया है मदीने दे अंदर, आप दा विसाल दा वक्त करीब है, बीबी बरकत नाल है, बीबी बरकत नाल है, बीबी बरकत नाल है। जरा बोलो ना बीबी, बीबी बरकत नाल है। पहला नाम बीबी बरकत सी और दूसरा नाम उन्हां दा उम्मे ऐमन, उम्मे ऐमन। ए हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी कनीस मेरे आका दे हिस्से चाहिए। हज़रत आमना दी खिदमत कर दी, सफर हज़र दे अंदर नाल रहंदे। मेरे आका दी वालदा मोहतरमा दे इंतकाल दा वक्त आया। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बुलाया, बीबी बरकत जी बीबी जी। फरमाया जरा मेरे नज़दीक आ, मेरे जान दा वक्त हो गया, मैं कुछ गल्लां करनियां ने। जी बीबी की गल्लां करनियां जे? फरमाया बीबी बरकत सुनो ना, मैं जान वाली हाँ, बाद में बच्चे दा ख्याल करी। इस वक्त सफर दे अंदर तू ही मेरे नाल है, मैं तेरे हवाले करके जा रही हाँ, मेरे बच्चे दा ख्याल करी। किधरे मेरा बच्चा यतीम समझ के कोई एदा ख्याल नहीं कर सकेगा, मेरा बच्चा किधरे कंधा दे नाल ना लगदा फिरेगा, मेरे बच्चे दा हाल चाल ख्याल सब कुछ तेरे हवाले है। जी बीबी मैं तुहाडे ते अपनी जान कुर्बान करन वास्ते तैयार हाँ। ये तो वो सोना बच्चा है, कायनात इन्हां ते कुर्बान हो रही है, ये बीबी भी ये ते कुर्बान ही रहेगी सारी जिंदगी। और दूसरी गल आपने की थी, आदरी ने मोहतरम तारीख खुमैस पढ़ के वेख लो, सीरत दी हर किताब पढ़ के वेख लो। हजरत बीबी आमना ने बेटे नू कोल बुलाया, सीने दे नाल लगाया और नसीहत फरमाई। की नसीहत फरमाई? फल्लज़ी अन्हा का असनामी, मेरे प्यारे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लखते जिगर खबरदार, ये ज़माना बड़ा ख़राब हो गया है, ये अल्लाह दी वहदानियत नू छोड़ चुकिया है, ये अल्लाह ताला दी तौहीद नू छोड़ चुकिया है। वल्लज़ी अन्हा का अनिल असनाम, खबरदार बुत्ता दे नेड़े ना जावी, खबरदार गैरुल्लाह दे नजदीक ना जावी, खबरदार अल्लाह तो इलावा किसी दी इबादत ना करे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, थोड़ी खिदमत के अंदर सवाल है, जेड़ी औरत अल्लाह तो सिवा किसी होर नू पूजन वाली होवे, वो ये कह सकती है कि मेरे लखते जिगर अल्लाह तो सिवा किसी होर को ना जावी? कह सकती है?
پتہ چلیا میرے نبی دی ماں اللہ دی وحدانیت دی قائل تو موحد توحید پرست ہے. اور دوسری گل اور سن لو میرے بھائیو، بندہ کہنے لگا جی میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کہ حضور دے ماں باپ مشرک اپنا مومن ہو، میں نہیں مانتا. میں کہ جی ساڈا ایمان اور یقین ہے کہ ساڈے آقا دے ماں باپ مومن نے. کہندا جی مناظرہ کر لو. مناظرے تے بڑے چھے اور گل انہاں نال کرنگے جنہاں نوں پتہ نہیں ہوندا. میں کہ جی چلو مناظرہ کر لینے ہیں، فیصلہ کون کرے گا؟ ایک بڑا کوئی عالم بلاواں. میں کہ جی وڈے عالم نوں نہیں بلانا. کہندا کینوں بلاواں گے؟ میں کہ شیدے دودھی نوں بلاواں گے. کہندے اچھا جی. کہندے پھر میں کہ چل برتن پکڑ. میں بھی پکڑ لیا، انہوں بھی پکڑ لیا، شیدے دودھی کو چلے گئے. میں کہ جی شیدہ جی 2 کلو دودھ پا دے. انہیں جی پا دیتا. انہیں بالٹی کے کیتی کہتا جی 4 کلو پا دے. اگون نے آکھیا میں نہیں پانا، برتن پیچھے کر لے، میں نہیں پانا. انہیں آکھیا پیسے دینے کے مفت نہیں لے کے جانا، نہ پان دی وجہ. انہیں کہا جی بے شک میں پیسے لینے نہیں، لیکن تیری بالٹی اس واسطے نہیں پا رہے، تیری بالٹی گندی ہے. دودھ خدا دا نور ہے اور خدا دا نور تیری گندے برتن نہیں پاواں. میں کہا شیدہ جی کنیاں پڑھے جی؟ کہندے ایک دن بھی سکول نہیں گیا. پھر تینوں کیویں پتہ چل گیا بھئی ایک گندی بالٹی جو دودھ نہیں پائی. وہ کہندا ہے جی تے مینوں بھی پتہ ہے، ہر مومن نوں پتہ ہے دودھ اللہ دی نعمت ہے، اللہ دا نور ہے. ایک گندے برتن دے اندر نہیں پائی دا. میں نو مخاطب کیتا نبی دے ماں باپ نو کافر کہن والیا، نبی دے ماں باپ دے گستاخا. اے ان پڑھ آدمی اگر دودھ نو خدا دا نور من لوے تے گندے برتن دے اندر نہیں ڈال دا. اے ساڈا نبی تا ہے خدا دا نور، ساڈا نبی تا ہے خدا دا نور. اگر اللہ دے نور نے تے پھر اللہ نے پلیت برتن دے اندر یعنی مشرک عورت دے پیڑ دے اندر اپنے نبی دے نور نو کیوں رکھے آئے؟ پتہ چلیا جس عورت دے پیڑ دے اندر میرے نبی دا نور رہا ہے، جس باپ دی صلب دے اندر میرا نبی دا نور گزردا آیا ہے، او باپ بھی پاک ہے، او ماں بھی پاک ہے. او باپ بھی پاک ہے، او ماں بھی پاک ہے. حاضرین محترم تسی آکھو گے دلیل سنو قرآن. رب کریم نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. فرمایا قسم ہے شہر مکہ دی محبوب اس واسطے کھا رہے ہیں کہ تھوڑے قدم ایتھے لگے نے، توڑے محبوب تسی ایتھے رہندے ہو، محبوب توڑے ڈیرے ایتھے نے. اے شہر دی قسم کھا رہیاں اور صرف شہر دی نہیں ووالدی وما ولد. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے توڑے باپ عبداللہ تک جتنے بھی توڑے والدین آ رہے نے، اللہ فرماندہ ہے محبوب ووالدی وما ولد ان ساریاں دی قسم کھا رہیاں، انہاں سارے دی قسم کھا رہا. اور قسم کسی گندی چیز دی تو نہیں کھائی جاندی، نہ پاک چیز دی تو نہیں کھائی جاندی. اللہ فرما رہے قسم کھا رہے، اللہ قسم کھا رہے.
تو پتہ چلیا قسم وہ کھائی جاندی جڑی عظمت والی ہوئی. اسی اللہ دی قسم کھانے ہیں یا زیادہ قرآن دی قسم کھا لینے ہیں؟ قرآن عظمت والا جی، اللہ دی ذات سب تو زیادہ عظمت والی. تو اللہ کے دی قسم کھا رہا ہے، حضور دے ماں باپ دی قسم کھا رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ محبت نہ آکھو سبحان اللہ. پھر آگئے کہندے جی اب مدرسہ بنایا ہے، محلے دے اندر آگے پنڈ دے اندر آگے یہ مدرسہ بنایا تو اڈیا گوانڈ ہے تے سنیا توڑا بچہ ہے جی بچہ ہے جی اپنے بچے نو بھیجیا کرو. کس واسطے جی بھیجیے جی انہوں حافظ قرآن بناواں گے، انہوں حافظ قرآن بناواں گے. ماں باپ نے پوچھا جی حافظ قرآن بنان دا اجر کی ملے گا؟ فٹ قرآن حدیث پڑھدا ہے جی، بخاری چ لکھیا ہے، مسلم چ لکھیا ہے، نسائی چ لکھیا ہے، ابن ماجہ چ لکھیا ہے، ترمذی چ لکھیا ہے، سیاستہ چ لکھیا ہے. کی لکھیا ہے؟ قیامت دا دن ہوے گا اس حافظ قرآن دے ماں باپ نو نور دے تاج پہنائے جان گے، نور دے تاج پہنائے جان گے. ویکھن والے کہن گے اے جنہ دے سراں دے تے نور دے تاج نے اے کیڑے نبی نے یا شہید نے یا صالحین نے، کیڑے اللہ دے ولی نے؟ فرشتے کہن گے اے اللہ دے ولی نہیں نے، اے شہید نہیں نے، اے صدیق نہیں نے، اے نبی نہیں نے، پھر کون نے؟ اے او ماپے نے جنہ دے بچڑے نے دنیا دے اندر قرآن دیاں آیتاں یاد کیتیاں نے. حدیث سنائے گا بدبختہ میں تینوں سوال کرنا وا، میرا بچہ ہوئے، تیرا بچہ ہوئے، تہاڈا بچہ ہوئے، چودھری صاحب دا بچہ ہوئے، ملک صاحب دا بچہ ہوئے، فلاں دا بچہ ہوئے، اللہ دا قرآن یاد کرے، قیامت دے دل او دے ماں باپ نو نور دے تاج پہنائے جان، انہاں دی اتنی شان ہوئے. تہاڈے بچے دے ماں باپ دی اتنی شان ہے، جن نے قرآن نو یاد کیتا ہے او دی کتنی شان ہوے گی. تواڈے تے میرے بچہ حافظ قرآن بنے او دی اتنی شان ہوے گی، تے پھر اس بچے دا کی مقام ہوے گا جدیاں اداماں تے اللہ دا قرآن اتردا رہیا ہے. جدیاں اداماں تے اللہ دا قرآن اتردا رہیا ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرما دے کول بندہ آ گیا، آ کے کہندا ہے بی بی جی میرے نبی دیاں کوئی گلاں سناؤ. آپ فرما دیا نے قرآن نہیں پڑھیا، افلا تقرؤون القرآن، قرآن نہیں پڑھے جی پڑھیا ہے. پھر اچھا یہ مطلب ہے کہ پھر جی میں قرآن جویں جویں کہندا گیا نبی اویں اویں کردا گیا. آپ نے فرمایا نا نا تو غلط سمجھیا ہے، تو قرآن پھر پڑھیا ہی نہیں صحیح. انہیں کہ جی پھر آپ نے فرمایا یہ مطلب یہ نہیں کہ جویں قرآن آکھدا گیا نبی اویں کردا گیا، نا نا جویں میرا نبی کردا گیا قرآن اویں نازل ہوندا گیا. میرا نبی کمبل دی بکل مار کے بیٹھے، اللہ فرمایا ایھا المدثر، میرا نبی کملی اوڑھ کے لیٹے، اللہ فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. جویں جویں میرے نبی دیاں اداواں ویکھیاں اللہ دیاں اوویں اوویں آیتاں نازل ہوندیاں گیاں. کون نبی جدے میلاد دا ذکر سنن واسطے تسی بیٹھے ہو، ذرا توجہ کریا جے. میرے نبی دا میلاد بیان ہو رہا ہے،
بیان کرن والا کون ہے؟ یہ حضرت سیدہ فاطمہ اور دوسری حضرت شفا بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ظاہری طور تے جڑیاں دائیاں حضرت بی بی آمنہ دے کول آئیاں نے، آمنہ دی خدمت واسطے آئیاں نے. حاضرین محترم آئیاں آمنہ دی خدمت کر رہی نے. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما آپ بھی طواف کعبہ دے اندر مصروف نے. آپ دے دل دے اندر خیال آیا کس وقت جدو سحری دا وقت ہویا نا، صبح صادق دا وقت ہویا، یہ رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے. یہ بھی بڑے شان والی گل ہے. دن آ رہا ہے، نہ دن دی اندر نہ رات دی اندر بلکہ درمیان دی اندر. میں غور کیتا یہ دی وجہ کیے رات نے آکھیا ہوئے گا یا اللہ اے تیرا کملی والا میرے اندر ہونا چاہیے ہے. دن نے آکھیا یا اللہ میرے اندر نور ہے میرے اندر آنا چاہیے ہے. رات نے آکھیا یا اللہ میں اندھیریاں دا گڑا میرے اندر آنا چاہیے تاکہ تیرے کملی والے دی برکت دے نال اجالا ہی اجالا ہو جائے، میرے اندر آنا چاہیے ہے. اللہ نے فرمایا رات نہ تینو ناراض کرنا ہے نہ دن نو ناراض کرنا ہے. تو جاری ہوئے گی، دن آ رہا ہوئے گا، صبح صادق دا وقت ہوئے گا، میرے کملی والے آ رہے ہونگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ زندہ باد. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صبح صادق تو بعد شریف لے آئے، بلکہ آپ طواف کر رہے ہیں. اچانک آپ نے ملاحظہ فرمایا خانہ کعبہ آمنہ دے گھر دی طرف جھکیا ہویا ہے، جھکیا ہے. خانہ کعبہ بھی سجدے کر رہے ہیں. اور جدو ویکھے نا اپنے دل اندر خیال ہے کہ میری بیٹی آمنہ میری بہو آمنہ ان دے گھر بچہ ہونے والا سی، اللہ خیر کرے، انہاں دا کی حال ہے پتہ جا کے کرم ہے. آپ گھر دے اندر آئے، فرمایا کیف حالک یا بنیہ، اے میری بیٹی آمنہ دس کی حالی، دس کی حالی، دس کی حالی. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ بڑے معجزات ہیں. حضور دی ولادت دے اندر بہت سارے معجزات ہیں، میں سارے انہوں بیان نہیں کر سکتا. میں یہ چند ایک گلاں دسنیاں نے جڑی بڑی محبت والیاں نے. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا عرض کیتا ہے بابا جی ابا جی آذا مولود عجیب، آن والا بڑا عجیب ہے، آن والا بڑا عجیب ہے، آن والا بڑا عجیب ہے. حاضرین محترم سارے دنیا دے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہوئے نا خدا نہ کرے او دے آزاد دے اندر کمی بیشی ہوئے، کسے دی عمریاں 5 دی بجائے 6 ہو جان، لتاں 2 دی بجائے 3 ہو جان یا 1 ہو جاوے، یا اس طرح اور کوئی آزاد دے اندر کمی بیشی ہو جاوے، لوگ کے دینے آن والا بڑا عجیب ہے، اے بچہ بڑا عجیب ہے. حضرت عبد المطلب نے جدو سنیا نا بی بی جی کہہ رہی ہیں آن والا بڑا عجیب ہے، آپ نے فرمایا لیسا بشرا سویا، انجتا سلامت ہے نا، انجتا ٹھیک ہے نا. آپ نے فرمایا بابا جی اجتا میں کہہ رہی ہاں بچہ عجیب ہے، تسی ویکھو گے نا تسی بھی آکھو گے عجیب ہے، تسی بھی آکھو گے عجیب. اچھا بیٹی دکھا تو آپ نے فرمایا اے میں نے فرمایا او فاطمہ جی بی بی جی، شفا جی بی بی جی ادھر آؤ نا ذرا دادے نو دسو نا انہاں دے پوترے دی شان کی ہے. آگئیاں جی آپ نے اپنے دادا جان نے روح سخن حضرت فاطمہ دی طرف کیتا اور کر کے فرمایا ہاں بیٹی بول میرے پوترے دی شان کی ہے.
آپ نے فرمایا بابا جی میں ویکھیا ہے فما شیء فی البیت الا نور فما شیء فی البیت الا نور 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 میں ویکھیا ہے نور نور میں ویکھیا ہے نور مینوں نور تو سوا کچھ ہی نہیں نظر آیا میں ویکھیا نور سجے ویکھیا نور کھبے ویکھیا نور اگے ویکھیا نور پیچھے ویکھیا نور تھلے ویکھیا نور اوپر دیکھیا نور مینوں آمنہ دا بیڑا بھی نظر آیا نور آمنہ دا حجرہ نظر آیا نور کندھا بھی نور آمنہ دا جسم نور حتیٰ کہ آمنہ دا لباس بھی نور بابا جی مینوں نور ہی نور نظر آیا ہے مینوں نور ہی نور نظر آیا ہے فما شیء فی البیت الا نور اچھا بیٹی کمال ہو گئی آپ نے چہرہ مبارک موڑیا اور بی بی شفا لے کے فرمایا شفا تو بول اے بی بی شفا کہندی بابا جی میں ویکھیا اے تا ویکھ رہی سی نہ تھلے میں ویکھ رہی سا اُتے کہندے نے ورائیت النجوم میں ویکھیا آسمان دے ستارے میں آسمانہ دی طرف ویکھیا آسمان دے ستارے اتنے نزدیک آگے تدنو 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 اتنے نیڑے آگے اتنے نیڑے آگے اتنے سے نیڑے آگے کہ دن حتیٰ ظننتو اللہ صدق ولیہ مینو انج لگیا جویں میرے اتے ڈگن لگے نے انج لگیا جویں میرے اتے ڈگن لگے نے آپ نے فرمایا ان مارنا جے ان کال بھی کرو بکھاؤ تو صحیح میں نو آپ نے فرمایا حضرت بی بی آمنہ کہنے لگی بابا جی میرے کو نہیں پوچھو گے یہ تو اتلیاں ویکھیا ہے کہ میرے بیٹے دی شان کی سی جنہیں جمعہ ہے وہ دے کو تو پوچھو آپ نے فرمایا آمنہ تسی بولو آمنہ بولیا بیٹا آمنہ تسی کی ویکھیا ہے آمنہ بولیا بابا جی تسی میرے کو اے پوچھو میں کی نہیں ویکھیا میں کی نہیں ویکھیا اللہ رب العزت نے مینوں او تھاں بھی وکھا چھڈیے جتوں سورج نکلدا ہے اور جتھے غروب ہوندا ہے اللہ نے مینوں اس بچے دے صدقے او تھاں بھی وکھا چھڈیے ہر چیز انہاں دے صدقے ویکھ اچھا بیٹا ہن دکھا بھی دیو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے لخت جگر اٹھایا دادے دے گود دے اندر پکڑایا دادا جی نے اوپروں چادر ہٹائی جدو چادر ہٹائی نا تو چہرہ مقدس نظر آیا کیڑا چہرہ اس چہرے دی شان پوچھنی تے مہر علی شاہ کو پوچھو آپ فرما دینے کہ مکھ چند بدر شاہ شانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے مکھ چند بدر شاہ شانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھین مد بریاں حاضرین محترم
میرے آقا نو جدو ویکھیا نا 100 جان تو قربان ہو گئے اکھا دے جو خوشی دے آنسو آگے رو پے روئے کیوں اج بیٹے عبداللہ دی یاد آگئی عبداللہ دی یاد اس لئے آئی اگر آج میرا بیٹا عبداللہ ہوندہ تے ویکھدا اللہ نے ساڑھے تے کیسے کرم کما چھڑے نے قربان ہو گئے بیٹے نے اٹھایا میرے آقا نے اٹھایا اور اٹھا کے چل دے باہر تشریف لے آئے بی بی آمنہ نے پوچھا بابا جی کتھے لے کے چلے ہو فرمایا کہ کعبے لے چلے نالے کعبے دے طواف کرانگا نالے سرکار دی نعت پڑھنا حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے دادا جان آگے خانہ کعبہ دا طواف شروع کر لیا طواف کر دے حجر اسود دے کول آگے جدو کول آئے نا دل دے اندر خیال آیا کہ بچے نو حجر اسود دا بوسہ دلواوا لیکن اچانک کی ملاحظہ فرمایا حجر اسود خانہ کعبہ دے وچوں باہر نکلیا خراجہ باہر نکلیا میرے کول آ گیا آ کے کملی والے دے بوسے لینے شروع کر دیتے بوسے لینے شروع کر دیتے اے او کملی والا ہے حجر اسود نے آکھے ہوئے گا دادا جان کانو آن دی تکلیف نہیں کرنی پے گی میں خود ہی آ جانا حجر اسود نے بوسے لے پھر کملی والے نو پکڑیا طواف تو بعد خانہ کعبہ دی چوکھڑ دے کول آگے اور خانہ کعبہ دی چوکھڑ نو پکڑ کے حضرت عبدالمطلب میرے تے توڑے آقا دی نعت پڑھ رہے نے نعت دا شعر سناوا آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اعطانی یہ کون نعت پڑھ رہے ہیں عبدالمطلب یہ لوگ کہتے ہیں جی نعت آج نکلیاں نعت آج نکلیاں یہ نعتاں ہون دیاں نہیں نے نعتاں صدیوں پرانیاں اجے کائنات نہیں بنیے میرے نبی دیاں نعتاں ادوں بھی سن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نعتاں پڑھن والی ذات خدا دیئے کائنات بن گئی ہے نعتاں پڑھیاں جا رہی نے آدم علیہ السلام بھی نعتاں پڑھ دینے رگے نوح علیہ السلام بھی نعتاں پڑھ دے گئے ابراہیم علیہ السلام بھی نعتاں پڑھ دے گئے کہندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا یہ نعتاں پڑھیاں جا رہی نے موسیٰ علیہ السلام نعتاں پڑھ دے جا رہے نے عیسیٰ علیہ السلام نعتاں پڑھ دے گئے نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اے نعتاں پڑھ دے جا رہے نے اے آگے چل دے ہر منن والے نے نعتاں پڑھیاں نے اے دادا ہو کے نعتاں پوترے دیاں پڑھدا پیائے کہندہ ہے الحمدللہ الذی اعطانی انہیں ایک اور نعت یاد آگئی ہے اگر تُسے اجازت دیو تو سنا ماں گل لمبی ہو جانی ہے چلو محبت نہ کھو سبحان اللہ آقا علیہ السلام جس وقت ہجرت کر کے آئے نا مدینے دے اندر آئے تو مدینے دے اندر ایک یہودی سی اس یہودی دیاں 4 بیٹیاں سن کنیاں چاروں بیٹیاں تورات زبور انجیل دیاں حافظات قاریات عالمات فاضلہ چاروں بیٹیاں تورات زبور انجیل دی اور چاروں بیٹیاں فی البدی شاعرہ
ایک شاعر ہوتا ہے پہلے کلام سوچتا ہے پھر لکھتا ہے پھر پڑھتا ہے پھر انہوں کتابی شکل دیتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ ایک فل بدی شاعر ہوتا ہے، پہلے سوچیا نہ ہوئے، پہلے لکھیا نہ ہوئے، پہلے پڑھیا نہ ہوئے، فوراً کسی چیز نو ویکھیا وہ دی شان چ شعر پڑھ دیتے، انہوں آکھا جاندہ ہے فل بدی شاعر۔ وہ چاروں لڑکیاں فل بدی شاعرہ۔ آقا علیہ السلام جدو مدینہ شریف دے اندر تشریف لائے نا تو مدینہ دے اندر نعرے واجرے سے، تسی لاندے نعرے سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، ایسے ہی لاندے نا نعرے۔ مدینے دے اندر بھی نعرے لگ رہے سن، انہاں دے نعرے کیسے سن؟ انہاں دے نعرے بھی یہی سن۔ حدیث پاک دے اندر ہے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں تے بچے مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ گئے، پہاڑاں تے چڑھ گئے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مرد تے عورتاں پہاڑاں تے چڑھ گئے، روزانہ کملی والے دے انتظار دے اندر گزار دے دن گزر جاندہ، شام نو گھر دے اندر آگے۔ اچانک ایک یہودی نے اعلان کیتا، مومن مسلمانوں جیدہ تسی انتظار کر رہے سو آگئے نے، او آگئے نے۔ میرے آقا علیہ السلام مدینے دے اندر داخل ہوئے، مدینے دے لوگاں نے جڑے کلمہ پڑھن والے سن انہاں نے نعرے لگانے شروع کر دیتے۔ نعرے کی لگائے؟ جاء رسول اللہ، جاء نبی اللہ، اللہ دے رسول آگئے، اللہ دے نبی آگئے، اسی بھی یہی کہنے سرکار آگئے، آقا آگئے، اے او نعرے لگا رہے سن۔ حاضرین محترم ساڑھے تے اعتراض کیتا جاندہ ہے کہ جدو نبی کریم پیدا ہوئے سن ادو کسی نے میلاد منایا سی کہ نہیں منایا سی؟ ادو میلاد ملان والا ہے ہی نہیں سی۔ میلاد مناندہ کون؟ مکے دے اندر سارے منکر سن۔ منکر بلا میلاد منائے کہ سارے نبی دا؟ نہیں، ادو نہیں سی، لیکن جدو ہجرت کر کے مدینے دے اندر مومن سن انہاں نے میلاد منایا، جلوس کڈیا، نعرے لگائے، جھنڈے اٹھائے، کھجوراں دے پتے ہاتھ اندر ٹہنیاں پکڑ کے نعرے لگائے، گویا پھلاں دے ہار لے کے کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی دے انتظار دے اندر میرے نبی دی آمد تے نعرے لگائے جا رہے نے۔ حاضرین محترم گل کر رہا سا او یہودی دیاں 4 بچیاں، اس یہودی نو پتا سی میریاں بچیاں نے انہاں تورات زبور انجیل دے اندر نبی آخر زمان دیاں صفتاں پڑھیاں ہوئیاں نے، انہاں دیاں نشانیاں پڑھیاں ہوئیاں نے، انہاں دیاں گلاں پڑھیاں ہوئیاں نے۔ اگر انہاں نے اس نبی نو ویکھ لیا، انہاں نے کلمہ پڑھ لینا ہے۔ انہیں کی کیتا؟ بچیاں نو مکان دے اندر بند کیتا، بند کر کے باہروں تالا مار کے نکل گیا، چلا گیا۔ اور جدو انہاں بچیاں نے مدینے دی گلیاں دے اندر شور سنیا نا، نعرے لگائے جا رہے نے، نعرے لگائے جا رہے نے، انہاں کے پتہ نہیں شور کیسا ہے، اے نعرے کیسے نے۔ ساڈا باپ اندر بند کر کے چلا گیا ہے، باہر جا نہیں سکنیاں ہیں، ان کی کریے؟ انہاں کی کیتا ایک دوسرے دے کندھے دے اتے چڑھ گئیاں، ایک دوسرے دے کندھے دے اتے چڑھ گئیاں، وڈی تھلے بہ گئی، او دے تو چھوٹی او دے اتے چڑھ گئی، او دے تو چھوٹی او دے اتے چڑھ گئی، سارے تو چھوٹی سب تو اوپر چڑھ کے دیوار دے باہر تکنا شروع کر دیتا۔ باہر تکیا نا، تھلے والی پوچھ دیا نے کی ویکھ رہی ہیں؟ انہیں شیر پڑھیا، انہیں کی کہتا سنو گے شیر کہ دیئے سنو، اشرق البدر علینا واختفت منها البدور۔ فوراں پہلے سوچیا نہیں، پہلے کوئی دھن نہیں بنائی، فوراں شیر پڑھے، نبی نو ویکھیا تو شیر پڑھ گیا۔ اشرق البدر علینا واختفت منها البدور۔ کہندی ایک چاند چڑھ آئے، ایک چاند چڑھ آئے، جن
जिन्ने सारियां चन्नां नूं मात दे छड्डीए। सुभान अल्लाह का यार, सुभान अल्लाह। एकदम थोड़ा ज़ौक़ ख़त्म हो रहा है, थोड़ा और करीब आ जाओ, नेड़े आ जाओ, तो जड़ दूर जगह खाली पी है इस पास से आ जाओ। गुजारिश है, कोई हुक्म नहीं है। इन्हें क्या जी एक चन्न चढ़िया है जिन्हें सारे चन्ना नूं मात दे छड़ी जी। मैं तो जी एवें दी नातां सुनाना। दूसरी कहती जी दोपहर वेले चन्न की तू वेख लिया थले उतर मैनू वेखण दे। ये थले हो गई, ये तो जी थले सी उत्ते चढ़ गई। इन्हें वेख्या जदों मेरे ते तुहाडे आका नूं बाजार दे अंदर वेख्या, मदीने दी गली दे अंदर वेख्या, ए आखदी ए मिसलु हुस्निका मारआइना क़त्तु मिन वजहि सुरूर। मिसलु हुस्निका मारआइना क़त्तु मिन वजहि सुरूर। एक सोना वेख्या ए वद्दुहा दे मुखड़े वाला वेख्या ए, वल्लैल दिया जुल्फां वाला वेख्या ए। एक ऐसा प्यारा वेख्या ए जिन्नू वेखिए ते सीने च ठंड पै जांदी है। ऐसा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, के नाराए हैदरी, नाराए मुस्तफा। कहते ऐसा सोना वेख्या मैं। वो कहती हूँ थले, तीसरी कहती मैनू वेखण दे। ये थले हो गई, जी तीसरी सी उत्ते चढ़ गई। उत्ते चढ़ के जदों गली दा नज़ारा वेख्या, पुछदी है तुसी की आखदियों सो? वो पहली आखदी मैं आख्या सी अशरक़ल बद्रु अलैना वख्तफत मिनहल बुदूर। दूसरी ने क्या मैं आख्या सी मिसलु हुस्निका मारआइना क़त्तु मिन वजहि सुरूर। एक कहदी हुण मेरे कोल सुनो, मैं कहनी है आंता शम्सुन आंता कमरुन आंता बशरुन फौक़ा नूर। कहती सोनिया सूरज ओ कुछ भी नहीं है आसमान दा, असल सूरज है ही तू। सूरज तू। ये लोग चन्न दियां बड़ियां मिसालां देंदे ने, कहने अंता कमरुन, चन्न है ही तू। अंत शम्सुन अंत कमरुन अंत बशरुन फौक़ा नूर। है तो बशर पर खुदा दी इज्जत दी कसम है नूरियां दे नाल भी वध के है तो बशर पर नूरियां कोल भी वध के। हाज़रीन मोहतरम, यहूदी दी बच्ची दा अकीदा साडे नाल मिल रहा है। यहूदी दी बच्ची दा अकीदा साडे नाल मिल रहा है। लोग दावे करते हैं नबी नूर नहीं बशर है। यहूदी दी बच्ची की कह रही है, साडा भी यही अकीदा है, अंत बशरुन फौक़ा नूर। है तो बशर पर नूरियां नालों भी वध के। समझ आ रही, लुत्फ आ रहा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथी कहती है जी हुण थले उतरो मैनू वेखण दे। उत्ते चढ़ जाती है। अल्लाह मेरे मेरे मारियो दोस्तों बुजुर्गो, ये चौथी लड़की सारे नालों उम्र दे विच भी वड्डी है, तजर्बे च भी वड्डी है, इलम दे अंदर भी वड्डी है। ये कहंदी है मेरे कोल सुनो, कहंदी है तला शक्का मुहम्मदुन तला शक्का मुहम्मदुन मिफ्ताहुस सुदूर। ए आख रही है ओ मेरी बहनों, इहदे च कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। ये सोना ओही जे जिन्हां दियां गल्लां तौरात ज़बूर इंजील दे अंदर पढ़ पढ़ के आईयां जे। ये वही जे
اے سونا وہی جے حاضرین محترم چاروں بچیاں نے چاروں لڑکیاں نے اتھے ہی کھڑے کھڑے میرے نبی دا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا کہندیاں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بچیاں کلمہ پڑھ رہی نے بارو یہودی انہاں دا والے تالا کھول کے اندر آ گیا ویکھا بچیاں کلمہ پڑھ رہی نے انہوں نے کہا اے میری بچیو میں تا تالا مار کے گیا سا تسا کلمہ کی میں پڑھ لے آئے اے بچیاں کہندیاں نے بابا تالا دروازے تے لگا سی سڑے دلہ تے تا نہیں لگا سی نعرہ تکبیر جنہ بندہ زیارت محمد مصطفیٰ دی کرنا چاہتا دونوں بازو بلند کرے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی ملاد مصطفیٰ تو اے میرے نبی دی نعت ایک یہ بھی نعت ہے میرے نبی دے میرے آقا دے صحابہ سامنے بیٹھ کے نعت پڑھیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ سَاو خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ محبوبہ اللہ نے تو اویں بنایا جی میں تسی چاہیا ہے گل کتے چھڑی سی ہے یاد بچیاں کلمہ بنے نہیں پہلے انہاں دی گل چھڑن دو پہلے گل اپا چھڑی سی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ دی چوکھٹ پکڑ کے نعت پڑھ رہے کہندے نے الحمدللہ الذی اعطانی قد سعد فی المہد علی الغلمان آخرے نے یا اللہ تیرا شکر ہے اعطانی اے سوڑا منو عطا کی تئی تیرا شکر ہے اور اتنا پیارا ہے قد سعد فی المہد علی الغلمان اے تا پگوڑے دی اندر بھی منو نبیاں دا سردار پیا لگ دائے گہوارے دی اندر بھی نبیاں دا سردار پیا لگ دائے لے کے آگے گھر خانہ کعبہ دے اندر نعت پڑھ کے طواف کرا کے لے کے گھر آئے بی بی آمنہ دی گود دے اندر دیتا اور گود دے اندر دے کے نا باہر نکلے باہر گھوڑا بنے اس گھوڑے نے جا کے تھپکی دیتی انہوں دانا بہت پایا کی کیتا ایتا میلاد دے خرچے نے نبی دی ولادت ہے خرچے بہت کیتے جاندے نے گھوڑے نے تھپکی دیتی جو تو تھپکی دیتی نا تے بی بی آمنہ قربان جائیے بی بی آمنہ اتنی داناسن کہ آپ سمجھ گئی ساری کائنات دی عورتاں دی دانائی ایک پاسے میرے نبی دی مائی دی دانائی ایک پاسے آپ سمجھ گیا جڑی تھپکی دیتی جا رہی نا لگتا ہے بابا جی کدھر جان لگے نے بابا جی کدھر جان لگے نے بابا جی نے فرمایا بابا جی کتے جا رہے ہو انہاں کہا جی نال پنڈ مرو زہران کیڑا مرو زہران اپنے پنڈ دا نام کی ہے دیو شیطان آکھ دے ساڑھا ایک پنڈ ہے اے حضرت صاحب جود سنگھ والا انہوں نے بدل لیا نام فاروق آباد رکھا ہے فاروق آباد نیا نام ہے اچھا تو مرو زہران کتنا پیارا نام ہے کہا ساڑھے پنڈا دے نام اس طرح دے مصطفیٰ آباد تو مرو زہران کہتے جی میں بیٹا مرو زہران جا رہے ہیں اچھا بابا جی مرو زہران کیوں گئے کیوں جان لگ گئے
مرو زوران آپ پہلے آدمی نہیں سن جڑے جا رہے سن مرو زوران مکے دے اندر جدو بھی کوئی بچہ پیدا ہوندہ سی نا کسے دے گھر تو او مرو زوران جاندے سن سمجھ آ رہی جی کتھے جاندے سن مرو زوران کیوں جاندے سن مرو زہران دے اندر ایک نا پادری رہندا سی ایس او دا نام سی سیرت ابن حشام پڑھ رہا ہوں ایس نا سی بڑی طویل اسی عمر سی بازا نے اس دی 250 سال اور ایک نے اس دی 350 سال عمر لکھی ہے پرانا پادری سی او تورات زبور انجیل دیاں خالص عبارتاں دا عالم سی خالص عبارتاں دا اور صرف مکے والے ہوتے نہیں جاندے سن او بھی سال وچ ایک واری مکے آوندا سی ایس پادری وہ بھی سال دے اندر ایک باری مکہ ایک گل پہلے سنی ہوئی تو سنی میں اس وقت شروع دے اندر کہ میں تم کوشش کروں گا وہ سناواں جڑے پہلے کٹ سنی ہوئی وہ پادری بھی آندا سی اور سارے انہیں اکٹھا کر کے نا کوہ ابو قبیس سے چڑھ جاندہ سی اور خطاب کردا سی کہندہ سی یا اہل القریش یا معشر القریش یا اہل المکہ اے مکے والیو اے قریشیو یوشک وَإِن یولد انہا خیال رکھیا جے انتظار رکھیا جے او آن والا جے او آن والا جے او کون او کہندے نے کہ این یملک العجم والعرب اے او اے جیڑا عجم دا بھی والی ہے عرب دا بھی مالک ہے او آن والا جے سال دے اندر ایک مرتبہ آکے خطاب کر کے چلا جاندہ بعد ویچ جس دے بھی گھر دے اندر بچہ پیدا ہوندہ اس بچے دا باپ یا گھر دا سربراہ یہ دے کول جا کے حاضر ہوندہ مرو زہران جا کے کنڈی کھٹکھٹاندہ اور کنڈی اتھے جاندہ مقصد کی سی جا کے پوچھئے میرے گھر دے اندر جیڑا بچہ پیدا ہوئے کدھرے او تا نہیں ایک کدھرے وہ تو نہیں ہے جیدہ تو آکے سال بعد آکے میلاد منانا کی کرنا ہے میلاد منانا انہیں اندروں ہی پوچھنا کھڑے کھڑے کون جی میں فلانا فلان بن فلان میں مکے چو آیا یہ کیوں آئے ہو کہتے ہیں میرے گھر بچہ پیدا ہو جاتا انہیں اندر کھڑے کھڑے پوچھنا کہنا تیرے گھر پیدا ہے پھر میں کی کرا کہتا جی میں اس وقت سے آیا کدھر یہ بچہ ہو تو نہیں انہیں اندروں کھڑے کھڑے کہہ دینا ایو نہیں انہیں بڑیاں گلنا کر رہے ہیں یہ بچہ بڑا سونا ہے کھلکڑیاں ماردہ پیا ہے سائیکل چلاندہ پیا ہے بڑیاں لتہ ماردہ پیا ہے تو بڑا پیارا بچہ ہے انہوں نے کہا جی وہ نہیں جدو بھی کوئی جانا نا یہی سوال جواب ہونے انہوں نے کہنا وہ نہیں کئی نے بڑی زید کرنی کوئی لے دے کہ تو حساب کتاب کر کے کوئی ضرب تقسیم کر کے تو لوگاں چاہیے اعلان کر دے وہی ہے انہیں غصے چاہ جانا آکے غصے چاہ کے کہنا اچھا تسی دسو تھوڑے بت لات منات عزا حبل یغوس یعوس نصر یہ سارے بت جدو تھوڑا بچہ پیدا ہویا سی منہ دے بال ڈگے سن انہیں کہنا نہیں انہیں کہنا پھر وہ نہیں نہیں اللہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے نا بابا وہ بابا بڑی عمر دا بابا سی 350 سال عمر ہو دی ایس پادری دی اور دروازے تک وہ دا چل کے آنا بھی بڑی مشکل ہوندہ سی
لیٹے رہنا اللہ دا ذکر کر دے رہنا اپنے مذہب دے مطابق حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے مر و زہران دے نزدیک پہنچ گئے جنہوں اللہ نے زبان عطا فرمائی آکھو سبحان اللہ مر و زہران دے قریب پہنچ گئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہنچ گئے او بابا پادری ایس پادری اپنے مکان دی چھت تے کھڑیا ہو کے حضرت عبد المطلب دا استقبال پیا کر دائے حضرت عبد المطلب دا انتظار پیا کر دائے جدو نزدیک آ گئے دوڑ کے آ کے دروازہ کھول دائے جڑا چل کے بڑی مشکل آندہ سی خوشی دے نال دوڑ دا رہا ہے آ کے دروازہ کھولیا دعا سلام ہوئی پکڑ کے حجرے وچ لے گیا بٹھا دیتا اے ایس پادری سامنے ادب دے نال بیٹھ گیا اور ٹک ٹکی لگا کے ویکھنا شروع کر دیتا ویکھ رہا ہے کوئی گل نہیں کر رہا ویکھدا ہی جا رہا ہے بڑی دیر تو بعد زبان کھول دائے اور کھول کے کہندا ہے او آ گیا ہے او آ گیا ہے بابا جی او آ گیا ہے پوچھ رہا ہے سوال کرتا ہے او آ گیا ہے او آ گیا ہے انہوں نے اگو جواب دیتا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ نے جواب دیتا ایس تینوں کیویں پتہ ہے او آ گیا ہے تو کیویں کہہ سکنا ہے اے بابا ایس پادری کہندا ہے بابا جی ویکھو نا آج کیڑا دن ہے ہاذا یوم الاثنین آج سوموار ہے آج کی ہے سوموار ہے سارے نبی دی ولادت کدوں ہوئی ہے سوموار کہندے ہاذا یوم الاثنین آج پیر ہے آج کی ہے پیر ہے آج سوموار ہے آج پیر ہے ہاذا یوم الاثنین حاضرین محترم ساڑھے آقا دے دادا جان کوئی معمولی شخصیت نہیں سن آپ نے سوال کیتا بابا ایس آج تو پہلے کوئی سوموار کدی نہیں آیا سی پہلے بھی تو سوموار آئے نہیں یا بعد وچ بھی سوموار آن گے پہلے بھی آئے نے تسی کیویں کہہ سکتے ہو اسے سوموار نو انہیں آنا سی انہیں کیا اے بابا عبد المطلب تو میرے وال ویکھ رہے ہیں میں دھوپے بیٹھ کے چٹے نہیں کیتے نے فرمایا صدیاں گزر گیا نے میں سوموار دی رات نو کدی سو کے نہیں ویکھیا سوں کے نہیں ویکھیا میں اپنے مکان دی چھت تے چڑھ جاندہ سا اور ساری رات آسمانہ دی طرف چکتکدا رہندا سا کیوں کہ تورات دی اندر لکھیا ہے زبور دی اندر لکھیا ہے انجیل دی اندر لکھیا ہے ایک اس نبی دی آمد تے ایک نوری تارا چمکنا ہے ایک نوری تارا طلوع ہونا ہے میں ہر سوموار نو صدیاں گزر گئیاں نے ہر سوموار نو میں مکان دی چھت تے بہ کے آسمانہ دی طرف تک دی ہوئے اے کہندا رہندا سا او تاریا ہن چڑھ جا چڑھ جا چڑھ جا عمر بڑی طویل ہو گئی ہے میں کدھرے بغیر ویکھی نہ چلا جاواں بغیر کلمہ ہی نہ پڑھے چلا جاواں اے تاریا چڑھ جا چڑھ جا چڑھ جا اے بابا جی ہاذا یوم الاثنین اس پیر نو تارا چڑھ گیا ہے تارا چڑھ گیا ہے اللہ اکبر حاضرین محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے
میرے نبی دی گلاں وہ دس رہے ہیں جنہوں نے اجے ویکھیا ہی نہیں، جنہوں نے ویکھیا ہی نہیں۔ ایک یہودی سی مکے دے اندر وارد ہویا، کتھے آیا؟ مکے دے اندر۔ کتھے آیا؟ مکے دے اندر۔ پتہ چلیا مکے دے اندر بھی یہودی چلے جاندے ہیں۔ جا کے بڑے زور و شور دے نال انہیں اعلان کرنا شروع کر دیتا، مکے والے دو 5-7 آدمی نال اکٹھے کر کے گھراں وچ پوچھنا شروع کر دیتا کسی دے گھر دے اندر کوئی بچہ پیدا ہویا، کسی دے گھر دے اندر کوئی بچہ پیدا ہویا۔ انہیں کہا جی عبداللہ دے گھر بچہ پیدا ہویا۔ انہیں کہا میرے کو لے کے آؤ بچے نو، یہودی کہتا ہے میرے کو لے کے یہ بچے نو لے کے آئے، بچے دے چہرے تو کپڑا ہٹاؤ جی، بچے دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے حضور دا چہرہ ویکھ کے رونا شروع ہو گیا، رونا شروع ہو گیا اور روندے روندے کہتا ہے ذرا دی کمر تو کپڑا ہٹاؤ، کمر تو کپڑا ہٹاؤ، کمر تو کپڑا ہٹاؤ۔ آقا علیہ السلام دی جدو کمر تو آپ دی پشت مبارک تو کپڑا ہٹا کے انہیں ویکھیا نا تو تے مہر نبوت نظر آئی، مہر نبوت نظر آئی، رون لگ گیا، رو کے غش کھا کے ڈگ پیا، غش کھا کے ڈگ پیا۔ ساتھیاں نے کیا بدبختہ کی ہو گیا ہی، رویا بھی ہے بے ہوش بھی ہویا ہے، انہیں کیا اج نبوت بنی اسرائیل دے وچوں چلی گئی ہے۔ حاضرین محترم بنی اسرائیل دے اندر 40,000 نبی مبعوث ہوئے نے، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے نبی، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نبی، موسیٰ علیہ السلام جیسے، عیسیٰ علیہ السلام جیسے، یہ سارے پیغمبر بنی اسرائیل دے اندر مبعوث ہوئے نے، اور بنی اسماعیل دے اندر ایک کوئی پیغمبر میرا تے تھوڑا آقا، ان کے پہلے ہون تک نبوت بنی اسرائیل دے اندر رہی ہے، ہون بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے۔ رون لگ پیا کہ آج نبوت بنی اسرائیل تو رخصت ہو گئی، منتقل ہو گئی، بنی اسماعیل دے اندر آ گئی۔ تو پتہ چلیا سڑے نبی دی ذات نو غیر بھی من دے گئے، یہودی بھی من دے گئے، لیکن یہودی انتہائی متعصب ہوندے نے، کلمہ نہیں پڑھ دے، جنہوں نے اللہ ہدایت خاص ہدایت نہ دے انہوں تو علاوہ کوئی کلمہ نہیں پڑھتا۔ قرآن مجید اندر ہے کہ یہودی اپنے نبی دی، سڑے نبی دی اتنی پہچان رکھ دے سن جتنی اپنے بچیاں دی پہچان رکھی جاندی۔ الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اتنی نبی دی پہچان انہوں نے اتنی سی کہ جتنی اپنے بیٹیاں دی پہچان ہوئی۔ دیکھو نا 1000 بچہ کھڑا ہوئے تو بندہ اپنے بچے نے انہوں نے پہچان لوے گا، ایسی نا اپنے بچے دی جتنی پہچان ہوندی اتنی نبی دی پہچان رکھ دے سن، لیکن کلمہ نہیں پڑھ دے سن۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ چاہے مناظرہ کرنا آئے سن، لیکن جو حضور دا چہرہ ویکھے تے کلمہ پڑھ لے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ سنیا ہے کہ یہودیاں دی قوم بڑی سخت ہوندی ہے، مندی نہیں ہے۔ آپ نے عرض کی تھی آقا میرے ساتھ ہی میں پیچھے بٹھا کے آیا، تسی انہوں کو پوچھ کے ویکھ لو۔ آقا علیہ السلام نے عبداللہ نو چھپا دیتا اور انہوں نے ملاقات کی تھی، فرمایا عبداللہ دے بارے توڑا کی خیال ہے؟ کہنے لگے جی عبداللہ ساڈا سردار ہے، تورات دا عالم ہے، زبور دا عالم ہے، انجیل دا عالم ہے، جو سانو ساڈا پیشوا ہے، ساڈا امام ہے، جی میں سانو آکھے گا اسی اومے کران گے۔ انہوں نے کہا جی اگر عبداللہ کلمہ، آپ نے فرمایا اگر عبداللہ کلمہ پڑھ لوے تو اسی پڑھ لو گے؟ انہوں نے کہا جی اسی عبداللہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ نے فرمایا پڑھ لوے تے، انہوں نے کہا جی او پڑھ لوے گے تو اسی پڑھ لواں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ باہر آیا تو کلمہ پڑھ رہے سن، جدو عبداللہ نو انہوں نے ویکھیا تو ہی بے ایمان ہے، تیرا باپ بھی بے ایمان سی،
یعنی اتنے سخت نے لیکن مندے نہیں نے، لیکن پہچان نبی دی وہ بھی رکھ دے سن. میرے نبی دا ذکر وہ کر دے گئے، میرے نبی دا میلاد وہ بھی کر دے گئے. میرے نبی دا میلاد ہر ایک نے کیتا، میرے نبی دا میلاد ہر پیغمبر نے کیتا، میرے نبی دا میلاد اللہ نے بھی منایا. برادران اسلام، میرے نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دیاں بڑیاں گلاں نے. آپ دا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی کرو، جتنا مرضی سنو، ختم نہیں ہو سکتا. آپ دے ذکر کرن دا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا. جو بھی آ کے کرتا ہے اے اپنی حاضری لگان وگان واسطے اپنے نبی دا ذکر جڑا کرتا ہے آ کے صرف اپنی حاضری اپنی ہمت دے مطابق آ کے کرتا ہے، کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. حق صرف خدا دی ذات ہی ادا کر سکتی. آقا علیہ السلام دا ذکر مبارک اللہ رب العزت خود کرتا ہے. لوگ مٹان لی کوشش کرتے ہیں کہ جی نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، بڑے فتوے، میلاد حرام ہے، بدعت ہے، نیا کام ہے، تسی کیوں کر دے ہو؟ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے کول ایک آدمی آئے، مولوی صاحب سن، دیوبند جو پڑھ کے آئے، آگ پڑھ کے آئے، محبوب عالم ان دا نام سی. تو جدو ان دا علاقہ سی مراد آباد، گنج مراد آباد، اپنے شہر دے اندر آیا تو انہوں پتہ چلیا کہ مولانا فضل الرحمان بڑے اللہ دے ولی نے تو ہر سال محفل میلاد کران دے. اس سال جدو آیا نا تو محفل میلاد یعنی میلاد والا مہینہ سی تو دے کلو ریا نہیں گیا کہ کہتے جا کہ میں نے کوئی سوال کرانگا، سوال کرانگا. آیا حضرت صاحب نے ملیا، آپ نے خاطر توازو کی تھی، مہمان نوازی کی تھی. فرمایا تیرے آن دا مقصد کی؟ کہنے لگے جی میرے مقصد ہے، میں تو کو پوچھنا ہے کہ تسی جڑا میلاد منان دے ہو یہ صحابہ کرام نے منایا؟ صحابہ کرام نے میلاد منایا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گل دا جواب میں تینوں بعد وچ دیواں گا، تو پہلے دس میلاد وچ ہوندا کی ہے؟ میلاد وچ ہوندا کی ہے؟ جی سٹیج لگایا جاندہ ہے، پھر آ کے جناب قاری قرآن بلا کے تلاوت کرائی جاندی ہے، پھر نعت شریف ہوندی ہے، پھر جی ایک عالم ہوندے نے خطاب کردے نے، اس تو بعد جی کھڑے ہو کے سلام پڑھیا جاندہ ہے. فرمایا انہاں جو کیڑی گل ہے جڑی بدعت ہے؟ قرآن دی تلاوت بدعت ہے؟ کہندے نہیں جی. آپ نے فرمایا صحابہ نے کیتی ہے یا نہیں کیتی؟ کہندے کی. فرمایا نعت شریف پڑھنا بدعت ہے، ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ کہندے جی ثواب ہے تو ثواب. آپ نے فرمایا خطاب کرنا، نبی دا ذکر کرنا صحابہ نے کیتا یا نہیں کیتا، گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ کہندے ہے تو ثواب. فرمایا صحابہ کرام نے نبی تے درود پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ جی پڑھیا ہے. فرمایا دس پھر اسی کیڑا بدعت والا کام کرنا؟ وہ دی اکھاں کھول گئیاں، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، مرید ہو گیا، مرید ہو گیا. برادران اسلام ساڑھے تے ایسے سوال کیتے جاندے، تسی انہاں دے جواب دی بجائے خود سوال کرو یہ جو ہوندہ کی ہے، یہ ہوندہ کی ہے؟ اللہ دا قرآن پڑھنا گناہ نہیں، یہ ثواب ہے. نبی دی تعریف کرنا، ثناخانی کرنا گناہ نہیں، ثواب ہے. نبی دا ذکر کرنا گناہ نہیں، ثواب ہے. نبی تے درود و سلام پڑھنا گناہ نہیں، ثواب ہے. خود بخود چپ ہو جان گے. اللہ رب العزت دی بارگاہ میں دعا ہے سانو سارے نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. جنہ دوستاں بزرگاں نے محفل دا اہتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق مال جان اولاد تے برکتاں عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی، ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی امتی، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا، ایسے بابا خادم پہ لاکھوں سلام، بابا خادم پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، السلام اے خدا کے پیارے اور لاڈلے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے پاک پروردگار جل جلالہ، تیرے فضل، تیرے کرم، تیری توفیق کے ساتھ آج ہم نے یہاں پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے۔ احباب نے کوشش کی ہے، لنگر کا اہتمام کیا ہے، علامہ صاحب نے خطاب فرمایا، نعت خانوں نے نعت خوانی کی ہے۔ اللہ سب کا آنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، اہتمام کرنا قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ جتنے احباب نے بھی قدم دامے در میں سخ نے اس محفل پاک میں حصہ لیا ہے، سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، ایمان میں، کاروبار میں وسعت اور برکت عطا فرما یا رب العالمین۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا رب العالمین۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا صدقہ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما یا رب العالمین۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ، جن کو اولادیں دی ہیں ان کو اولاد کا سکھ نصیب فرما یا اللہ۔ ہم سب کو برے وقت اور بری موت سے محفوظ فرما، تنگی رزق سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔
نبی پاک علیہ السلام کے تمام عاشقوں کی خیر فرما یا رب العالمین، تمامی علماء اہل سنت کی خیر فرما، تمام مشائخ عظام کی خیر فرما یا اللہ، اس مسجد کے نمازیوں کی، انتظامیہ کی، امام صاحب کی خیر فرما، اس مسجد کے بنانے والوں کو، آباد کرنے والوں کو شاد اور آباد فرما یا رب العالمین۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے ولیل زلفوں کا واسطہ ہم سب کو مکہ پاک مدینہ طیبہ کی بادب حاضری نصیب فرما یا رب العالمین۔ وطن عزیز ملک پاکستان کے استحکام نصیب فرما، اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرما، اس کی سالمیت و بقا کے لیے نیک حکمران مجدد بندہ عطا فرما یا رب العالمین۔ ایسا حکمران عطا فرما جو ہمارے بڑوں کا ادب کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم فرمائے یا رب العالمین۔ نبی پاک علیہ السلام کے شہر مکہ و شہر مدینہ کی پر نور ہواؤں فضاؤں کا واسطہ ہم سب کی تمام نیک جائز دعاؤں و حاجتوں پہ اپنی رحمت کی نظر فرما، شرف قبولیت عطا فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام پہ، موت آئے تو ایمان پہ یا رب العالمین۔ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، کہتے ہی رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر ہم دعا کرتے ہیں جن بچوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اللہ ان سب کی کاوشوں کو، کوششوں کو، دیے ہوئے مال کو قبول و منظور فرما یا اللہ۔ اچھا نعم البدل عطا فرما، برکتیں عطا فرما یا اللہ۔ اس محلے کے اندر، اس گاؤں کے اندر جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت والی نیکیوں بری لمبی عمریں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔